تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی کرتے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ لا الہ الا انا فاعبدون، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو۔ اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے۔ مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، آج بھی بعض مورتیاں اور دیویاں اسی وجہ سے ہیں۔ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، نصارہ نے مسیح کو، اور بعض مسلمان کہلوانے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ذاتی نور کا ٹکڑا قرار دے دیا، اور بعض اس سے بھی آگے بڑھ گئے کہ خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں پنجتن، محمد، اسد، علی، فاطمہ، حسین و حسن۔ یہ شرک کی بدترین صورت اور اللہ کی بہت بڑی گستاخی ہے، جس کا اللہ نے رد کیا کہ سبحانہ، وہ پاک ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی، لیکن بندے ہیں، بے شک معزز ہیں لیکن بندے۔ وہ اللہ کا نور یا اللہ کے اختیارات میں شریک ہرگز نہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ بات کرنے میں اس سے پہل نہیں کرتے، یعنی ان کی بندگی اور فرما برداری کا یہ حال ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر بات تک نہیں کر سکتے۔ تم انہیں خدا بنا لیتے ہو یا اس کے نور کا حصہ۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ اس کے حکم کے ساتھ ہی عمل کرتے ہیں۔ غور کریں تو بندگی اور غلامی کی انتہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہ بول سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں، مگر لوگوں نے انہیں ہی مختار کل، غوث اعظم، مشکل کشا، داتا اور واحد احد صمد کو چھوڑ کر پنج تن بنا لیے، یک نہ شد پنج شد۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اسی کے لیے جسے وہ پسند کرے، اور وہ اسی کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ جہاں تک شفاعت کی بات ہے تو یہ اہل توحید کے حق میں ہے۔ اللہ جنہیں اجازت دے گا، جن کے حق میں اجازت دے گا اور جتنی اجازت دے گا، یہ کوئی آٹو اور اوپن اور جنرل سسٹم نہیں ہے۔ وَمَن يَقُلْ، اور ان میں سے جو یہ کہے کہ میں اس کے سوا معبود ہوں، تو یہی ہے جسے ہم جہنم کی جزا دیں گے، ایسے ہی ہم ظالموں کو جزا دیتے ہیں۔ اولم یر الذین کفروا، اور کیا جن لوگوں نے کفر کیا یہ نہیں دیکھا کہ سارے آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں پھاڑ کر الگ کیا۔ ابھی بھی جو سائنس کا بگ بینگ کا تصور ہے وہ قرآن کے متصادم نہیں ہے، بلکہ دیکھیں تو قرآن کی حقانیت کی دلیل بن رہا ہے۔ یہ ریسرچ اور دریافت اور تحقیق کر کے جہاں تک ان کی عقلیں پہنچی ہیں، قرآن نے وہ پہلے ہی اعلان کر دیا کہ سارے زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں پھاڑ کر الگ کیا، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز بنائی، تو کیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ اللہ نے نہ صرف کائنات کا بلکہ زندگی کا بھی آغاز بتا دیا کہ کس سے ہوا، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں ہلا نہ دے، اور ہم نے ان میں کشادہ راستے بنا دیے تاکہ وہ راہ پائیں۔ یعنی اگر زمین میں یہ بھاری پہاڑ نہ گاڑ دیے جاتے تو اس میں ہر وقت زلزلے اور حرکت کی حالت رہتی، اس میں نہ وہ توازن ہوتا اور نہ سکون جو مخلوق کے رہنے کے لیے ضروری ہے۔ وہ کسی وقت بھی ایک طرف جھک جاتی یا زلزلے سے دوچار ہو جاتی، جس سے زمین کے 70% حصے پر پھیلا ہوا سمندر کا پانی خشکی پر چڑھ دوڑتا، اور زمین پر ایک بھی متنفس باقی نہ رہتا۔ اب بھی کبھی کبھار اللہ زلزلے کے ذریعے سے اپنی نعمت یاد دلاتا رہتا ہے، جس سے سمندر کا پانی خشکی پر چڑھ دوڑتا ہے اور میلوں تک آبادیوں کو نست و نابود کر دیتا ہے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرنے والے ہیں، اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کیے، سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ، اور ہم نے تجھ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی، سو کیا اگر تو مر جائے تو یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ پھر وہی بات کہ نبی تجھے بھی مرنا ہے، موت سے نبیوں ولیوں کو بھی فرار نہیں ہے، تو کون ہے اور کہاں ہیں جو اللہ پر جرت کرتے ہیں اور بہتان باندھتے ہیں اور انبیاء اولیاء کی بھی گستاخی کرتے ہیں؟ کیونکہ انبیاء اولیاء صلحاء کی بھی شان اس میں ہے کہ وہ موت کے بعد اللہ کی ملاقات اور اس کے ہاں مرتبوں کا شرف پائیں۔ فارسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بے فنائے خود میسر نیست دیدار شما، میں فروشد خویش را اول خریدار شما۔ اپنے فنا ہونے کے بغیر تمہارا دیدار میسر نہیں ہو سکتا،
اس لیے تمہارا خریدار پہلے اپنے آپ کو فروخت کرتا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری سانس میں یہی تو انتخاب کیا تھا، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، کہ اللہ موت کے ذریعے رفاقت اعلیٰ چاہیے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب تجھے وہ لوگ دیکھتے ہیں جنہوں نے کفر کیا تو تجھے مذاق ہی بناتے ہیں، کیا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے اور وہ خود رحمان کے ذکر ہی سے منکر ہیں۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان سراسر جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ میں ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، سو مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ کاش وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس وقت کو جان لیں جب وہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو روک سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ وہ ان پر اچانک آئے گی تو انہیں مبہوت کر دے گی۔ قیامت کا نام الساعہ اسی لیے رکھا گیا ہے کیونکہ ساعت کا مطلب گھڑی ہے، یعنی جو کسی بھی پل کسی بھی لمحے قائم ہو جائے، تو یہ قیامت اچانک آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی اپنا کپڑا پھیلائے بیٹھے ہوں گے، خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، ابھی وہ سامان اٹھا نہ سکیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک آدمی اپنے جانور کا دودھ نکال رہا ہوگا، وہ پی نہ سکے گا کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی شخص اپنے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا، وہ اس میں اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ کوئی لقمہ اپنے منہ میں ڈالنے والا ہوگا، کھا نہیں سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یعنی سب کچھ روٹین سے ہو رہا ہوگا اور اچانک قیامت آئے گی۔ یہی امتحان ہے، پھر وہ نہ اسے ہٹا سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور بلا شبہ یقیناً تجھ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا انہیں اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جو بھی ہمارا ویک پوائنٹ ہوتا ہے، جس کی خاطر ہم اپنے رب کو چھوڑتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں، اللہ اسی سے ہمیں آزماتا ہے۔ اسی لیے ڈونٹ میک یور ویک پوائنٹس۔ ہر چیز پر ہی ہمارا تو دل جاتا ہے نا کہ اس میں بھی میری جان ہے، اس میں بھی میری جان ہے، پھر اللہ اسی جانوں سے رلاتا ہے۔ ایک ہی چیز کو اپنی جان بنائیں، قرآن کو، ایمان کو، تو یہ ہر امتحان کو آسان بنا دے گا۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ، کہہ کون ہے جو رات اور دن میں رحمان سے تمہاری حفاظت کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ ام لہم آلہہ، یا ان کے لیے ہمارے سوا کوئی اور معبود ہیں جو انہیں بچاتے ہیں، وہ نہ خود اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری طرف سے ان کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ بل متعنا، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو ساز و سامان دیا یہاں تک کہ ان پر لمبی عمر گزر گئی، پھر کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو آتے ہیں اسے اس کے کناروں سے گھٹاتے آتے ہیں، تو کیا وہی غالب آنے والے ہیں؟ زمین کو کناروں سے گھٹانے کا مطلب کفار ذلیل خوار اور قلیل ہوں گے، مسلمان کثیر اور کامیاب ہوں گے۔ اور پھر کاؤنٹ ڈاؤن قیامت کا شروع ہو چکا ہے کہ آہستہ آہستہ طوفان، سیلاب، زلزلے، آتش فشاں، جنگیں، وبائیں، مختلف قسم کے عذاب، ہلاکتیں، یہ سب قیامت ہی کی طرف آثار ہیں۔ تو فرمایا کیا وہ دیکھتے نہیں؟ ابھی بھی دیکھیں تو سائنٹسٹ بہت ساری پیشین گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ پانی پر جنگ ہوگی، فلاں فلاں میں دنیا ختم ہو جائے گی، تو یہ آثار ہیں جو بتا رہے ہیں۔ پھر تیاری کیوں نہیں ہے، فکر کیوں نہیں ہے آخرت کی؟ افہم الغالبون، تو کیا وہی غالب آنے والے ہیں؟ یعنی کیا دنیا کو تباہی سے بچا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ قل انما انذرکم بالوحی، کہہ دے میں تو تمہیں صرف وحی کے ساتھ ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار کو نہیں سنتے جب کبھی ڈرائے جاتے ہیں، اور یقیناً اگر انہیں تیرے رب کے عذاب کی ایک لپٹ چھو جائے تو ضرور ہی کہیں گے ہائے ہماری بربادی، بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے۔ اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف ہوں گے، پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائی کے ایک دانے کے برابر ظلم ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون کو خوب فرق کر دینے والی چیز اور روشن اور نصیحت عطا کی ان متقی لوگوں کے لیے، الذین یخشون ربہم، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور قیامت سے ڈرنے والے ہیں۔ اور یہ ایک بابرکت نصیحت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، تو کیا تم اسی سے منکر ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی۔ اللہم الہمنا رشدہ،
اللہ، انبیاء کی مثالیں پڑھ کے ہمارے بھی منہ میں پانی آتا ہے، دل مچل اٹھتا ہے، یا اللہ ہمیں بھی رشد عطا فرما۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اسے جاننے والے تھے۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، کیا ہیں یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرنے والے پایا ہے۔ کہا، بلا شبہ یقیناً تم اور تمہارے باپ دادا کلی گمراہی میں تھے۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا تو کھیلنے والوں سے ہے؟ یعنی تو مذاق کر رہا ہے یا واقعی سرے سے؟ قال بر ربکم، کہا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں اس پر گواہی دینے والوں سے ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور اللہ کی قسم میں ضرور ہی تمہارے بتوں کی خفیہ تدبیر کروں گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم والوں کے سامنے کہہ دیا، لیکن انہوں نے یقین نہ کیا۔ انہوں نے کہا یہ ایسے ہی کچھ کہہ رہا ہے، بھلا یہ کیا کر سکتا ہے؟ لیکن جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ انہیں زبانی کلامی سے سمجھ نہیں آتا، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، بس اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سوائے ان کے ایک بڑے کے، تاکہ وہ اسی کی طرف رجوع کریں۔ جب وہ آئے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا، من فعل هذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ بلا شبہ وہ یقیناً ظالموں سے ہے۔ لوگوں نے کہا، سمعنا فتى، ہم نے ایک جوان کا سنا ہے، وہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ یعنی اس نے کہا تھا کہ تاللہ لأکیدن اصنامکم، ہو سکتا ہے اس نے اپنی بات پوری کی ہو۔ قالوا فأتوا، انہوں نے کہا پھر اسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ ہو جائیں۔ یعنی ٹھیک ہے، اسے بلواؤ، پھر اقرار کرواتے ہیں، اگر کرتا ہے تو پھر عبرت کا نشان بناتے ہیں تاکہ آئندہ کسی کو یہ جرأت نہ ہو۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے تو انہوں نے کہا، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، کیا تو نے ہی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے اے ابراہیم؟ قال بل فعلہ، اس نے کہا بلکہ ان کے اس بڑے نے یہ کیا ہے، فاسألوہم، سو ان سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں۔ یہی ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کی زبان سے یہ کہلوایا جائے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، پھر انہیں بتایا جائے کہ جب کچھ نہیں کر سکتے تو پھر انہیں پوچھتے کیوں ہو؟ تو اللہ کی عبادت کرو جو نفع نقصان کا اصل مالک ہے۔ فرجعوا، تو وہ اپنے دلوں کی طرف لوٹے۔ یہاں بات تو بالکل ٹھیک ہے لاجیکلی۔ فقالوا، اور کہنے لگے یقیناً تم خود ہی ظالم ہو، یعنی کیا کرتے رہے اور اب کیا کہہ بیٹھے۔ ثم نکسوا، اب قرآن نے پھر بتایا کہ پھر وہ اپنے سروں پر الٹے کر دیے گئے۔ اسی وجہ سے یہ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ بات سمجھ آ جاتی ہے لاجیکلی بھی، عقلی بھی، نقلی بھی، مگر پھر بھی نہیں مانتے۔ بس وہی اپنی ضد، اناد اور پرانے بزرگوں کے طریقے، خواہ وہ غلط ہی ثابت ہو جائیں۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہنے لگے کہ تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ کہا، افتعبدون، پھر کیا تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع دیتی ہے اور نہ تمہیں نقصان پہنچاتی ہے؟ اف ہے تم پر اور ان چیزوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی نفرت، اکتاہٹ اور تحقیر کے لیے ان پر بھی اور ان کے بتوں پر بھی تف کہہ ڈالا۔ یعنی جب یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ خود اپنے آپ کو بچا سکیں تو تم پھر ان سے کیوں امیدیں لگائے بیٹھے ہو؟ اب جب دلیل کے میدان میں ہار گئے، کوئی بھی جواب نہ بن پایا، تو کہنے لگے اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کرنے والے ہو۔ اب یہاں بھی وہ اپنے منہ سے خود کہہ بیٹھے کہ ان کی مدد کرو۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان بتوں، قبروں، مزاروں، مقبروں، خانقاہوں، درباروں کی تعمیر، پھر تزئین، پھر حفاظت، پھر دیکھ بھال، اخراجات، اگر یہ ہم نے ہی کرنا ہے تو پھر کیوں مصیبت والی ہے؟ عبادت تو اس کی جاتی ہے